بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 240 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم ووجہ عمل الفاضل سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے 10ویں فصل کی ابتدا کی تھی، یعنی جو 12 فصلیں مصنف ذکر کریں گے موانع سے متعلق، ان میں 10ویں فصل ہم نے پچھلے سبق میں شروع کی تھی، اور وہ 10ویں فصل تھی مرض سے قائم ہونے والی حرمت کے بارے میں، یعنی مرض سے مریض آدمی کی حرمت کے بارے میں، مریض آدمی کسی عورت سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف تھا، تو ہم نے اختلاف کی وضاحت کر دی تھی۔ ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ فقہا کے درمیان میں جو یہ اختلاف واقع ہوا ہے، اس اختلاف کا اصل سبب اور اصل محرک کیا ہے۔ تو چلیے آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران فاضلین علماء کی ذمہ داری پر گفتگو کریں گے کہ ایسے حالات میں کہ جب شریعت میں رہتے ہوئے لوگ ظلم کی طرف مائل ہونے لگیں، تو ایسے حالات میں علماء کی، فقہا کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ مصنف نے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو انشاءاللہ ہم وہ دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی آج کے سبق میں ہم 11ویں فصل شروع کریں گے، اور 11ویں فصل جو ہے وہ عدت کے مانع ہونے کے بارے میں ہے، یعنی حالت عدت میں بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، تو حالت عدت کے مانع ہونے کے بارے میں ہے۔ تو عدت کے موانع یا عدت کے مانع ہونے کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، تو انشاءاللہ ہم اختلاف کی وضاحت کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے ووجہ عمل الفاضل العالم، یعنی ایسی صورت میں عالم فاضل جو علماء ہیں، فضلاء ہیں، ان کا کام، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان ینظر الی شواہد الحال، کہ وہ حالات پر، شواہد پر نظر رکھیں۔ فَإِن دَلَّتِ الدَّلَائِلُ عَلَىٰ أَنَّهُ قَصَدَ بِالنِّكَاحِ خَيْرًا لَا يُمْنَعُ، کہ اگر وہ محسوس کریں گے کہ نکاح میں خیر ہے، تو پھر وہ نکاح سے منع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر حالت مرض میں یہ ساری صورتحال جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی یہ پائی جائے، تو اگر وہ دیکھیں گے کہ نکاح کرنے میں خیر ہے، تو لا یمنع، پھر وہ نکاح سے منع نہ کریں گے، ٹھیک ہے، پھر ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نکاح سے منع کریں۔ وَإِن دَلَّتْ عَلَىٰ أَنَّهُ قَصَدَ الْإِضْرَارَ بِوَرَثَتِهِ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ ورثاء کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا جا رہا ہے، ان کو نقصان پہنچانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے، تو مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ، تو پھر وہ حالت مرض میں نکاح سے منع کر دیں گے۔ یعنی جن حالات میں شریعت میں رہ کر ظلم کی طرف لوگ مائل ہو جائیں، تو ان حالات میں جو حالات ہیں، شواہد ہیں، وہ علماء کے سپرد ہو جانے چاہیے، اور پھر علماء غور و فکر جاری رکھیں، دیکھتے رہیں کہ کس طرف بات جا رہی ہے، جس طرف فائدہ ہو اس طرف کا فیصلہ کرنا چاہیے، جس طرف نقصان والی بات ہو اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو فقہا علماء نظر رکھیں گے کہ اگر نکاح کرنے میں خیر ہے تو پھر وہ نکاح سے منع نہ کریں، نکاح کی اجازت دے دیں، اور اگر پتہ چل رہا ہے کہ جی ورثاء کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر رہا ہے مریض، تو پھر وہ نکاح سے منع کر دیں گے۔ کما فی اشیاء کثیرۃ من الصناع، جیسا کہ مختلف صنعتوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں، یعرض فیہا للصناع الشیء وضدہ، ایک ہی مطلب چیز سے خیر اور شر جو ہیں وہ دونوں نکلتے رہتے ہیں۔ مطلب بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا جن سے خیر بھی پیدا ہوتی ہے، شر بھی پیدا ہوتا ہے، تو ہم نے ان کو خیر کی چیزوں میں، خیر کے کاموں میں استعمال کرنا ہوتا ہے، شر کے کاموں میں استعمال کرنا ان کا مقصود نہیں ہوتا۔ جیسے سکین یعنی کہ چھری ہے، اب وہ بڑی فائدے کی چیز ہے سبزیاں کاٹنے کے لیے، فروٹ کاٹنے کے لیے، مختلف اشیاء کو کاٹنے کے لیے، لیکن وہ ضرر کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، کسی کو قتل کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، یا اس طرح اور بھی مفاسد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ تو
ایسے ہی یہاں پر نکاح سے خیر بھی مقصود ہو سکتا ہے اور شر بھی مقصود ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اگر خیر مقصود ہو تو علماء اجازت دے دیں گے، شر مقصود ہو تو پھر علماء اجازت نہیں دیں گے، تو اس لیے ایسے حالات میں علماء کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آگے دیکھیں، مما اکتسبوا من قوت محنتهم اذ لا يمكن ان يحد في ذلك حد مؤقت صناعی، تو ان حالات میں دونوں طرح کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کسی مخصوص صفت کے بارے میں کوئی متعین بات نہیں کہی جا سکتی، ٹھیک ہے، کوئی متعین بات نہیں کہی جا سکتی، تو ایسے حالات میں دونوں فیصلے کیے جا سکتے ہیں، کبھی خیر والا کبھی شر والا۔ یہ نہیں کہ بس شرعی ایک مسئلہ بیان کر دیں کہ جی مریض نکاح کر سکتا ہے یا مریض نکاح نہیں کر، کوئی ایک حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے، تو ایسے حالات میں حالات کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے، جیسے حالات ہوں گے ویسا۔ اگر حالات چاہ رہے ہیں کہ نکاح منع کیے جائے تو منع کر دیں گے، حالات چاہ رہے ہیں کہ نکاح ممنوع قرار نہ دیے جائے تو نہیں دیں گے۔ وَهَذَا كَثِيرًا مَا يَعْرِضُ فِي صَنَاعَةِ الطِّبِّ وَغَيْرِهَا مِنَ الصَّنَاعِ الْمُخْتَلِفَةِ، جیسا کہ اس طرح کے معاملات طب میں اور دوسری صنعتوں میں پیش آتے رہتے ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ جو طبیب ہے وہ ہر مریض کو ایک ہی دوائی دیتا رہے، نہیں، حالات کے مطابق اس کے مرض کے مطابق دوائیاں تبدیل کرتا رہتا ہے۔ ایسی دوسری صنعتوں میں بھی اس طرح کے مسائل پیش آتے رہتے ہیں، تو اسی طریقے سے شریعت میں بھی یہ بات ہے کہ جیسے حالات ہوں گے تو ایسے حالات کے مطابق ہی پھر فیصلہ صادر کیا جائے گا، حالات کے مطابق ہی پھر دوائی دی جائے گی، جیسا کہ طبیب کرتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ طبیب نے آج فلاں دوائی دی ہے تو مہینے کے بعد بھی یہی دوائی دے گا، نہیں، مہینے کے بعد وہ اس کا مرض چیک کرے گا، کس حالت میں ہے، کہاں تک پہنچ چکے، اس کے مطابق پھر دوائی کم یا زیادہ کرے گا یا دوائی تبدیل کرے گا۔ تو اسی طریقے سے اور بھی صناعی میں یہ مسائل چلتے رہتے ہیں تبدیل ہونے کے، تو ایسے ہی نکاح کے معاملے میں بھی یہ حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ تو آگے دیکھیں، الفصل الحادی عشر فی مانع العدت، 11ویں فصل جو ہے وہ عدت کے معنی کی، یعنی عدت سے قائم ہونے والی حرمت کے بارے میں یہ 11ویں فصل ہے۔ اور الفصل الحادی عشر جو 11ویں فصل ہے فی مانع العدت، عدت کے مانع ہونے کے بارے میں ہے۔ واتفقوا، فقہا کا اتفاق ہے، علی ان النکاح، کہ نکاح جو ہے لا یجوز فی العدت، عدت کے اندر نکاح جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے میں فقہا کا اتفاق ہے کہ عورت اگر عدت گزار رہی ہے تو حالت عدت میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اتفاق ہے۔ کانت عدت حیض، چاہے وہ حیض کے مطابق عدت گزار رہی ہو، او عدت حمل، یا حمل کی صورت میں عدت گزار رہی ہو، او عدت اشہر، یا مہینوں کی صورت میں وہ عدت گزار رہی ہو، کسی بھی طریقے سے عدت گزار رہی ہو تو اس صورت میں عدت کے دوران نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ عدت کے دوران نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ واختلف، یہاں سے اختلافی مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ فی من تزوج امرأة فی عدتها ودخل بها، کہ اگر کسی شخص نے حالت عدت میں کسی عورت سے نکاح کر لیا، ودخل بها، اور اس سے ہم بستری بھی کر لی، ٹھیک ہے، تو پھر اب کیا ہوگا؟ یا آیا ان کا نکاح برقرار رہے گا یا برقرار نہیں رہے گا؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ وہ تو اتفاقی تھا کہ عدت کے دوران بالاتفاق جو ہے وہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اختلاف اس صورت میں ہے کہ اگر کسی نے عدت کے دوران نکاح کر لیا تو اب کیا ہوگا؟ فقال مالک والاوزاعی واللیث، امام اوزاعی، امام لیث، امام مالک رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں یفرق بینہما، دونوں کے درمیان میں جدائی کر دی جائے گی، ولا تحل له ابدا، اور وہ پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے لیے حلال پھر نہیں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے کام ہی بڑا الٹا کر دیا، اس لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے وہ حرام ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک قول ہو گیا فقہا کا۔ وقال ابو حنیفہ والشافعی والثوری، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ثوری رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یفرق بینہما، کہ دونوں کے درمیان میں تفریق تو کر دی جائے گی، جدائی تو کر دی جائے گی۔ وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ بَيْنَهُمَا فَلَا بَأْسَ فِي تَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا مَرَّةً ثَانِيَةً، اور ہاں جب دونوں کی عدت پوری ہو جائے تو عدت پوری ہونے کے بعد ہاں وہ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا انقضت العدت بینہما، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو فلا باس، پھر کوئی حرج نہیں ہے، فی تزویجہ، کہ وہ نکاح کریں، یہاں مرتن ثانیتاً، دوبارہ نکاح کرنے میں کوئی چیز مانے
نہیں ہے، لیکن بس فرق یہ ہے کہ امام مالک کے نزدیک وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے، لیکن اس صورت میں جو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، امام شافعی، امام ثوری نے بیان کی ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو ایک دوسرے کے لیے حرام نہیں ہوں گے، لیکن وقتی طور پہ ان کو آپس میں جدا کر دیا جائے گا، دوبارہ پھر وہ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ 11ویں فصل تھی جس میں ایک اتفاقی مسئلہ ہو گیا کہ جی حالت عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اختلاف اس صورت میں ہے کہ اگر کسی نے کر لیا اور ہم بستری بھی کر لی تو اب کیا ہوگا، اس میں اختلاف ہے، اختلاف ہم نے واضح کر دیا ہے۔ تو اختلاف کا سبب وغیرہ باقی تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے فاضلین علماء کی ذمہ داری پر گفتگو کی ہے کہ ایسے حالات میں جب کہ شریعت میں رہتے ہوئے لوگ ظلم کی طرف مائل ہوں تو علماء نظر رکھیں کہ کس صورت میں فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے۔ جس صورت میں فائدہ ہو اس کا حکم دینا چاہیے، جس میں نقصان ہو اس کا حکم نہیں دینا چاہیے۔ اور یہ مسائل چلتے رہتے ہیں، ایسا نہیں کہ شریعت کا ایک پکا ٹھکا جو ہے مسئلہ بیان کر دیجیے گی، یہ نہیں بھائی، شریعت بھی حالات کے مطابق دیکھتی ہے کہ کن حالات میں انسان کو فائدہ ہے، جیسا کہ ایک طبیب کرتا ہے کہ مریض کو کس صورت میں زیادہ فائدہ ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے ہی آج کے اس سبق میں ہم نے 11ویں فصل شروع کی ہے، ہم بالکل قریب آتے جا رہے ہیں، 12 فصلیں مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو 11ویں فصل جو ہے وہ عدت کے مانع ہونے کے بارے میں ہے، یعنی عدت بھی نکاح سے مانع ایک چیز ہے، یہ منع کر دیتی ہے نکاح سے۔ تو عدت کے بارے میں ہم نے فقہا کے اختلاف دیکھ لیا کہ اگر کوئی عدت کے دوران نکاح کر لے، ہم بستری کر لے، تو پھر اس کا کیا حکم ہے، تفصیلات ہم نے دیکھ لی ہیں، فقہا کا اختلاف واضح کر دیا ہے۔ باقی چیزیں جو تفصیلات ہیں وہ اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ مرد سے جو حرمت قائم ہوتی ہے اس کے بارے میں فقہا کے اختلاف کی وضاحت کریں، اور ایسے ہی یہ سوال بھی بن سکتا ہے کہ حالت عدت میں اگر کوئی نکاح کر لے تو اس کے بارے میں فقہا کے کیا آ رہا ہے۔ تو یہ اگلے سبق میں ہمارا سوال مکمل ہوگا۔ تو اگلے سبق نمبر 241 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور آگے ہم کتاب النکاح کا الباب الثانی جیسا کہ ہمارا چل رہا ہے چلتا رہے گا، اور ہم وسبب اختلافہم سے پڑھیں گے، یعنی جو یہ امام ابو حنیفہ اور یہ دوسرے فقہاء امام مالک وغیرہ کے ساتھ اختلاف ہوا ہے نکاح عدت میں کرنے کے بارے میں، تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ جو سبب ہے اختلاف کا وہ اگلے سبق میں تفصیلات دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔